إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمین. الحمدللہ آج 25 جون 2016 کو ہفتے کے دن 19 اور 20 رمضان المبارک 1437 ہجری کی درمیانی رات قرآن کلاس نمبر 221 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 سے آنورڈ انشاءاللہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ایسا معاملہ نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے. افإن مت، اگر آپ کو موت آ جائے، فہم الخالدون، تو کیا آپ کے جو مخالفین ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی آج یہ جو آپ کے مخالفین ہیں جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے تاکہ جو آپ نے ایک دعوت کھڑی کی ہے یہ ساتھ ہی ختم ہو جائے، تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کو موت نہیں آنی. الٹیمیٹلی سب کو موت آنی ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی عام انسان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہے، الٹیمیٹلی سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی جس میں بھی جان موجود ہے، جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو موت آ کر رہنی ہے. البتہ ٹائم فریم ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دنیا سے ایگزٹ بھی مختلف انداز میں ہو سکتا ہے. کسی شخص کو طبعی موت آ سکتی ہے، کسی شخص کو روڈ ایکسیڈنٹ میں موت آ سکتی ہے، کسی کو لا علاج بیماری کے نتیجے میں موت آ سکتی ہے، کسی کو ایئر کریش میں، کوئی شخص جو ہے وہ شیر کے منہ میں چلا جائے. الٹیمیٹلی ہر انسان کو، ہر جن کو، ہر فرشتے کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن موت کا ذائقہ چکھنا اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ایک زندگی شروع ہونے والی ہے جس کی طرف اسلام نے، قرآن نے ہمیں توجہ دلائی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں برے حالات کے ذریعے اور اچھے حالات کے ذریعے، آزمائش میں مبتلا کر کے. یعنی انسان کے اوپر جو اچھے حالات آتے ہیں، یہ برے حالات آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے ہے.
کسی کو اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ جس سے چھین لیا گیا اس کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے. اس کے تو پھر بھی چانس ہے کہ کبھی وہ قسم پرسی کی حالت میں اپنے رب کی طرف رجوع کر لے. لیکن جسے بہت زیادہ ایکسیسو مال دے کر آزمایا گیا ہے اس کے چانس پھر کم ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو روکھی سوکھی کھا کے 2 وقت کا اپنا گزارا کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں. لیکن جو بہت ایلیٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں ان میں سے فریکشن آف پیپل ہوتے ہیں جو گاڈ کو رسپانس کرتے ہیں، گاڈ کو کیجول لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھے اور برے حالات رکھ کر انسان کو آزمایا ہے. چاہے انسان پر تکالیف جو آتی ہیں، چاہے انسان کو دکھ درد اور رنج پہنچتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے یا اسے کوئی ایکسیسو نعمت عطا فرما دیتا ہے، یہ تمام کے تمام حالات جو ہے وہ آزمائش کے لیے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر کار تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے. یہ ہے سب سے بڑی تلوار جو ایک زندہ روح کے اوپر لٹک رہی ہے. اگر کسی شخص کو موت نہ آنی ہو تو وہ پھر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ موت ہے. یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ گاڈ کی طرف جائے. ادروائز اگر موت نہ ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی رسپانس نہ کرتا. یہ موت کی تھریٹ ہے اور دھمکی ہے جس کی وجہ سے انسان ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. وہ ہستی جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. اور اگر ونس وہی میرے لیے کوئی ڈیسیژن کر لیتا ہے پھر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے مجھے اس کے چنگل سے، اس کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتی. یہ سب سے بڑی تھریٹ ہے موت. موت کا راگ الاپنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. گلیوں میں کھڑے ہو کر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر، چھتوں کی بلڈنگز کی چھتوں پر چڑھ کر، میناروں پر کھڑے ہو کر، میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اصل چیز جو راگ الاپنے والا ہے وہ ہے موت کے لوگوں تمہیں مرنا ہے. جب انسان اس کے اوپر غور و تفکر کرے گا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر دیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اسی چیز کی دھمکی یہاں پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور تمہیں ہم آزماتے رہتے ہیں شر کے ذریعے، برے حالات کے ذریعے، والخیر فتنہ، اور اچھے حالات کے ذریعے. یہ بھی آزمائش ہے. فتنہ عربی میں کہتے ہیں آزمائش کو. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اے انسان کیا تو نے گمان کر دیا کہ ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف واپس نہیں آنا. تو یہ سب سے بڑی تھریٹ انسان کے لیے ہے موت. یہ اگر انسان کے سامنے مستحزن رہے تو پھر انسان کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا. پھر انسان کو اتنی سخت باتیں سن کے کبھی نیند نہیں آئے گی، اس کی نیند اڑ جائے گی. نیند آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اتنی بڑی دھمکی ہے موت کی. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو بس صرف آپ سے تمسخر کرنے کے لیے ہی آپ کی طرف دیکھتے ہیں. یعنی بجائے حق بات قبول کرنے کے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے بتوں کا ذکر، تمہارے آلہہ کا، جھوٹے خداؤں کا ذکر بڑی برائی کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ ہے وہ بد مزاج شخص جو ہمارے بزرگوں کو گالیاں نکالتا ہے. یہی ہوتا ہے. آج بھی آپ کسی کے سامنے حق بات کریں نا تو کہتے ہیں، مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں علی ساڑھے بزرگوں کو گانا کٹتا ہے. او بھائی علی تو شاہی کوئی نہیں ہے. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ پیغمبر جو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. لیکن وہ عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، الحق مر،
حق جو ہے یہ کڑوا ہوتا ہے، بٹر ہوتا ہے، جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں سخت، تلخ ہوتا ہے. آپ جب کسی سے حق بات کرتے ہیں، چاہے کتنی ہی میٹھی پوڑیاں میں ڈال کے کریں، اس کے اگر وہ مزاج کے خلاف ہے نا، اس کو کبھی بات ہضم نہیں ہوگی. وہ لیم ایکسکیوزز نکالنے کی کوشش کرے گا، جی گل تو صحیح ہے پر انج کرنی تو نہیں چاہیے نا جی، اس طریقے نال تو نہیں کرنی چاہیے، او پائی طریقے نو اگلا گل ٹھیک ہے تو لے لے. لیکن اس کے برعکس جو دنیا کا نفع ہوتا ہے نا، وہ ہمیں کوئی شخص 3 گالیاں بھی نکال کے کہے نا، فلانے ٹھنگے فلانی جگہ جاؤ، شناختی کارڈ دکھا کے مفت راشن پہ لفظ 1 مہینے کا، انہوں نے کہا جناب بڑی مہربانی جناب دستا جی. یہ دنیا میں ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہمیں کوئی گالی نکال کے بھی دنیا کی منفعت کی کوئی بات کرے، ہمیں اس کا انداز نظر ہی نہیں آتا. اور اگر کوئی شخص حق بات ہمیشہ کی کامیابی کے لیے آپ کو نرم انداز میں بھی بات سمجھائے تو آپ کہتے ہیں جی بڑی ان کا تو انداز ہی ٹھیک نہیں ہے بات کرنے کا. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ اپنے نفع کی بات کر رہا ہے یا آپ کے نفع کی. اگر آپ کے نفع کی بات ہے تو چاہے تلخ مزاج ہے، چاہے جو ہے وہ خشک مزاج ہے، چاہے وہ نرم مزاج ہے، ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے. قرآن تھوڑا سخت مزاج ہے، یہ قرآن کی تو سخت مزاجی ہے نا، جو کافر کہتے تھے کہ اس نبی کو دیکھو کہ یہ ہمارے بزرگوں کا ذکر کس طریقے سے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا احاذ الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے جو تمہارا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تمہارے بزرگوں کا، تمہارے ان جھوٹے خداؤں کا. یعنی وہ ان کے نزدیک تو سچے ہی تھے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ خود رحمان کے ذکر سے غافل ہیں اور کفر کر رہے ہیں. یعنی گاڈ کو وہ سیریس نہیں لے رہے ہیں اور اپنے جھوٹے خداؤں کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور الٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا ذکر اتنی جو ہے وہ سخت مزاجی کے ساتھ کرتا ہے، اتنی برائی کے ساتھ تمہارے بزرگوں کو، تمہارے آلہہ کو یاد کرتا ہے، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سچے خدا کے منکر ہیں. اس وقت ان کو حیا نہیں آتی، یہ خدا کے منکر ہے. اپنی حالت یہ ہے کہ خدا کے منکر ہے. جو میں کہتا ہوں نا اپنی منجی تلے بھی ڈنڈا پھیرو نا، اپنی حالت یہ ہے کہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے خداؤں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے. حالانکہ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہوں گے؟ یہی کہتے ہوں گے نا کہ ان خداؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے. معاذ اللہ کو گالیاں تو نہیں نکالتے ہوں گے، لیکن حق بات اتنی کڑوی ہوتی ہے، چاہے پیغمبر کی زبان سے بھی نکلے، اخلاق کے دائرے میں بھی نکلے، جس نے بات ہضم نہیں کرنی اس نے نہیں کرنی. مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں چند لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اب آپ داڑھی کی اہمیت چاہے کتنی پازیٹیولی بھی بیان کریں، الٹیمیٹلی جس نے داڑھی نہیں رکھی نا تو آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ منو ٹیک کیتا ہے. حالانکہ بات کرنے والے کے دماغ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. یہاں ایک بزرگ آتے تھے تو وہ پکے سود خور تھے، انہوں نے بینک میں پیسے جمع کروا کے تو وہ ماہانہ آمدن لے کر اسی طریقے سے وہ اپنی گزر بسر کر رہے تھے، اور میں ان کو جانتا تک بھی نہیں تھا. تو میں نے ایک دفعہ درس کے دوران جو ہے نا کہا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مطلب بینک میں پیسے فکس کروائے ہوئے ہیں اور مسلسل اس سے سود کھا رہے ہیں، اور لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی اسی طریقے سے. پر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، یعنی آپ واللہ میرے دماغ کے تحت شعور میں بھی میں اس شخص کو جانتا نہیں ہوں. وہ کافی عرصہ ہوا پھر درس میں نہیں آئے. جب ہم نے پوچھا کہ میرے بھائی کیا ہوا آپ کو، درس میں کیوں نہیں آتے، انہوں نے کہا جی علی صاحب نے سانو ٹیگ کر چھڑیا. اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود سودی کام سے توبہ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں منو ٹیگ کیتا ہے، حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سود خوری کرتے ہیں. تو جس شخص کے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ایٹیچیوڈ کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے عقائد اور نظریات کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ جتنے مرضی پازیٹیو بن لیں وہ آپ کی بات ہضم نہیں کریں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی مزار پر جا کر دائیں گال میں شکر رکھ کے اور بائیں گال میں جو ہے وہ شہد کی پڑیاں رکھ کے آپ ان کو کہیں گے جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ مت بیٹھو، نہ تو لائیو قبروں کے اوپر بیٹھو نہ اس پر مجاور بن کے. آپ جتنی مرضی میٹھے بن کے یہ آپ کسی مزار پہ جا کے حدیث سنا کے دیکھیں، آگے دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا اشر نشر کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے مزاج کے خلاف ہے. تو جس بھی مکتبہ فکر کی کوئی آپ ایسی جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ دم پہ پاؤں رکھ دیں گے نا آپ، تو آپ پھر دیکھیں اس کا ایٹیچیوڈ کیسا ہو جائے گا.
پہلے سارے پازیٹیو ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کسی مکتبہ فکر کی کسی ویک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کتنے پازیٹیولی انداز میں کریں، بات چونکہ انہوں نے نہیں ماننی ہے، تو پنجابی جی کا محاورہ ہے دل بےمان تے اچھتا ٹھیر. اگر دل بےمانی میں اترا ہوا ہے تو انسان بہت لیم ایکسکیوز ڈیوائز کر لے گا. آج آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آئے گا بتوں کو توڑنے والا، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہ بالکل لاجواب ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی کہیں گے کہ ابراہیم کو آگ لگا دو، بجائے بات قبول کرنے کے. یعنی اس شخص کو ہی مار دیا جائے جو حق کی آواز بلند کر رہا ہے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ. اور اے نبی یہ آپ کو تانا دیتے ہیں، اپنا ان کا حال یہ ہے کہ خود رحمان کے ذکر سے کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، انکاری ہیں. خلق الانسان من عجل. انسان کی نیچر ہی میں جلد بازی ہے. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جیسا کہ اگلے انبیاء کے نہ ماننے والوں پر عذاب آیا اور قومیں ہلاک کر دی گئیں سوائے اہل ایمان کے جو چند تھے، تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا، تو لے کر آؤ عذاب کی طرح. کان پک گئے تمہاری یہ دھمکیاں سن سن کر، اور تمہاری آؤٹ پٹ تو یہ ہے کہ 13 سالہ مکی دور کے بعد صرف 125 بندے تم پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا. عذاب کیا آنا تھا، تم خود مکے سے چلے گئے ہو، مکہ چھوڑ کر. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہا ہے خلق الانسان من عجل. انسان کی سرشت میں ہی ہے جلد بازی. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. ان قریب میں تمہیں وہ نشانیاں دکھا دوں گا جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، فلا تستعجلون، لیکن مجھ سے جلد مطالبہ نہ کرو. یہ جو جلدی کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ مانگا معجزہ آ جانا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آ جاتا ہے. اور میں نے اسی کانٹیکسٹ میں 4 لیکچرز ریکارڈ کروا دی ہیں. مسئلہ نمبر 131 A, B, C اور D، تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت والا معجزہ صرف القرآن ہے. آپ کو ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، قانون قدرت کو توڑنے والا کوئی معجزہ اس اعتبار سے نہیں دیا گیا کہ اس کی بنیاد پہ دعوی نبوت کرے. ویسے معجزات بہت ہیں، لیکن دعوی نبوت والا معجزہ صرف القرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. اور اب وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں دوسرے معجزات دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب تمہیں یہ نشانیاں دکھائیں گے. یعنی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ پروفیسیز بتائی ہیں کہ ان قریب ان کافروں کو برباد کر دیا جائے گا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹیمیٹ غلبہ نصیب ہوگا. اب دیکھو ان قریب آنے والی ہیں. اور پھر پہلی قسط آ گئی غزوہ بدر کی شکل میں، سورۃ الانفال کے اندر، سورہ توبہ کے اندر پھر اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ تم عذاب ڈیمانڈ کرتے تھے، غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو، جس میں 70 سردار ان کے قتل ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال جو ہے، ختم کر دینے والا عذاب، جو اگلے انبیاء کی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنگھاڑ کی شکل میں، پانی میں غرق کرنے کی شکل میں اور پتھروں کی بارش کی شکل میں آتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے قتال کے ذریعے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذریعے مسلط کر دیا کافروں کے اوپر. یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے. اسی طریقے سے اگلے نبیوں کے معجزات دعوی نبوت والے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو، قانون قدرت کو توڑنے والے ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو اژدہا میں بدل دینا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے القرآن. چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا آپ کو وہ معجزہ دیا گیا جو قیامت تک قائم رہے. آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی کے ہاتھ میں آ بھی جائے، وہ دوبارہ اژدہا نہیں بن سکتا. وہ موسیٰ کے ہاتھ میں ہی معجزہ تھا، چاہے وہ اسے آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی عالم کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اژدہا دوبارہ نہیں بن سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کی ویڈیو آج کوئی دکھا نہیں سکتا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ القرآن قیامت تک کے لیے الحمدللہ معجزہ ہے. اس وقت شاعری عروج پر تھی، شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے اس کلام کو سن کے. آج سائنٹیفک فیلڈ میں انسان اپنے ایپیکس کو پہنچ چکا ہے، اور قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. ہائپوتھیسز، یہ تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی، اسٹیبلش سائنس کی. بہرحال اس پہ میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 85، قتال اور قرآن، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال قتال کی شکل میں مسلط ہوا،
اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے. قتال اور قرآن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. مسئلہ نمبر 85 اہل سنت پاک.com پر. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور یہ کہتے ہیں کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا جو تم ہمیں دیتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہو. یعنی قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی, یعنی مرتے ہی قیامت کی منزلیں سٹارٹ ہو جائیں گی. ایون نزا کے عالم میں ہی عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا. اور قرآن حکیم میں کئی آیات موجود ہیں کہ عین نزا کے عالم میں فرشتے منکرین خدا اور خدا کے نافرمان جو لوگ ہیں ان کے چہروں اور پیٹھوں کے اوپر ضربے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکالو اپنی روح. اس حوالے سے میں نے الگ سے بڑا ڈیٹیل لیکچر دے دیا ہے. مسئلہ نمبر 117A, عذاب قبر کا ثبوت 10 آیات کی روشنی میں قرآن حکیم کی, اور اسی کا پارٹ B ہے عذاب قبر کا ثبوت 17 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, اکثر بخاری اور مسلم سے ہے. تو اس میں نے کئی ایک حوالے پیش کیے ہیں کہ یہ عذاب کا سلسلہ دنیا کی زندگی میں شروع ہوتا ہے, پھر نزا کے عالم میں, تیسری قسط قبر میں, اور چوتھی الٹیمیٹ قسط جو ہے وہ آخرت میں آنے والی ہے. اور اسی کی طرف اشارہ ہے. یہ پوچھتے ہیں کب قیامت کا دن آئے گا اگر تم سچے ہو. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم, کاش یہ کافر, یہ اللہ کے نافرمان جان لیتے اس وقت کو کہ جب یہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں کو آگ کے عذاب سے, ولا عن ظہورہم, اور نہ ہی اپنی پیٹھوں کو روک سکیں گے آگ کے عذاب سے, ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کر سکے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اتنی دھمکی کے ساتھ ہمارے نبی کو کہتے ہو نا لے آؤ عذاب, لے آؤ دیکھی جائے گی, تو جب آ گیا نا اس ٹائم کھنگڑ نہیں دینا تو کسی نے. حقیقت بات ہے, یہاں پہ بھی لوگ بڑے مطلب وہ کہتے ہیں جناب دیکھی جائے گی جی انشاءاللہ تعالیٰ, ایک پھیرا لگنا ہے پھر جنت ہی پہنچ ہی جانا ہے. یہ اکثر لوگ آپ مسلمانوں میں بھی کہتے ہوئے سنیں گے. حالانکہ حالت یہ اتنے جو دعوے سے کہتے ہیں نا ایک پھیرا لگنا ہے, ان کو کہ پھیرا تو آپ چھوڑ دیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا سے 70 گنا زیادہ ہیٹ رکھتی ہے. تو آپ ذرا یہ جو ایک پھیرے کی بات کر رہے ہیں, آپ ذرا دنیا میں ہمیں پریکٹس کر کے بتائیں نا, صرف 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر آپ روزانہ رکھنے کی پریکٹس کریں, کیونکہ آپ کو پھیرا لگانے کا بڑا شوق ہے نا کہ ایک پھیرا لگے گا پھر جنت ہی پہنچ جائیں گے. تو بھائی دنیا تو پریکٹس شروع کرو, تو لگ پتہ جائے گا کہ جناب یہ 10 منٹ 10 سیکنڈ کیا یہ 5 سیکنڈ کے لیے میرے کو رکھ سکتا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز فزیکلی سامنے نہیں ہوتی نا تو انسان بڑا شیر ہوتا ہے, لیکن جب شیر سامنے آ جائے نا پھر پتہ چل جاتا ہے انسان کتنا بڑا گیدڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت والے دن یہ آگ کے عذاب کو دیکھیں گے نا تو نہ اپنے چہرے سے آگ کے عذاب کو روک سکیں گے نہ اپنی پیٹھوں سے. یعنی دنیا میں کوئی چیز سامنے آتی ہے انسان یوں اپنے چہرے کے آگے کوئی چیز رکھ لیتا ہے, لیکن وہاں تو کوئی آڑ نہیں رکھ سکے گا, تلا جائے گا آگ کے اوپر. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. بل تأتیہم بغتتاً, بلکہ وہ قیامت تو اچانک آ جائے گی ان پر, چاہے وہ موت ہو, کیونکہ موت کے بعد بھی قیامت کا معاملہ شروع ہو گیا. انسان ایک انڈیویجول کی قیامت تو موت کے ساتھ ہی شروع ہوگی, تو اچانک آ جائے گی ان پر موت یا قیامت. فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, تو وہ ان کو بدحواس کر دے گی اور وہ پھر اس کو ٹال نہیں سکیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. یعنی کوئی شخص اپنی موت ٹال نہیں دے سکتا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے کہ میں اپنے آپ کو, بس میں نے تو نیت ہی کی ہوئی تھی. ابھی یہاں پہ بھی لوگ جب مر جاتے ہیں نا تو وہ لوگ ان کی میت کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, جناب آج جو انہیں جناب کیا سی میں کر لینا ہے بھائی, آج جی انہیں نماز بھی پڑھی سی, تو وہ اس کی نیکیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کے شر سے جو ہے وہ پوری امت تنگ ہوتی ہے. تو وہ اس کے بعد ان کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں.
تو میرے بھائی یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان. ورنہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا انسان تابع فرمان رہے گا تو تب اسی زندگی سے ہی اچکا جانا ہے نا. یہ تو نہیں ہونا کہ سیدنا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے انسان کو کوئی پہلے ایک سال پہلے کوئی خط پھینک دینا ہے کہ جناب تیاری کر لو 1 سال رہ گیا جاؤ. اس طرح تو نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے, جس وقت چاہے جس کو اٹھا لے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اچانک آ جائے گی اور یہ بد حواس ہو جائیں گے. فلا یستطیعون ردھا, تو کسی کی طاقت نہیں ہوگی اپنی موت کو ٹالنے کی. ولا هم ينظرون, نہ کسی کو مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, تو پھر اسی عذاب نے آ گھیرا ان کو جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ آج مشرکین عرب جس عذاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ مذاق اڑا رہے ہیں, یہی عذاب ان کا مذاق اڑائے گا. اور وہی ہوا غزوہ بدر کے اندر. وہ بڑے بڑے سردار جن میں اتنا تکبر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا اور بقول ان کو غلاموں کے ذریعے موت آئی. یعنی ابو جہل کا جب سر اتارنے لگے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس نے کہا ہائے افسوس کہ ایک غلام زادہ جو ہے اس کے ہاتھوں میری موت ہو رہی ہے. اور پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ آج جیت کس کی ہوئی ہے؟ تو ابن مسعود نے کہا کہ جیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے. اور پھر ابن مسعود جب اس کے سینے پر چڑھے تو وہاں بھی اس کا تکبر نہیں ختم ہوا. اس نے کہا تم تو بہت ہی عظیم سواری پر آج سوار ہوئے ہو, اور میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے. آپ دیکھیں تکبر کتنی بری چیز ہے, انسان کی موت کے وقت تک اس کے ساتھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا. قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اے منکرو, کون ہے جو اللہ کے مقابلے پر تمہاری نگہبانی کر سکتا ہے رات کے وقت اور دن کے وقت؟ من الرحمن, رحمان کے مقابلے پر. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون, بلکہ وہ تو اپنے رب کے ذکر اس کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں, اعراض کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے کون حفاظت کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ڈیسیژن کر لے, اللہ کو تو عذاب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائیوں. یہ انسان کے جسم کے اندر جتنی خطرناک ٹریفک چل رہی ہے نا, اس میں کوئی بھی چیز ڈسٹرب ہو جائے نا تو زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے انسان کی وہ ٹریفک کو بحال نہیں کر سکتی. ہم تو دنیا میں سڑک کراس کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرتے ہیں کہیں سے گاڑی نہ آگے ٹھوک دے, اور یہ اتنی خطرناک ٹریفک جو انسان کے اندر چل رہی ہے, 1,00,000 دفعہ روزانہ دل کا دھڑکنا, یہ ہماری مرضی سے دھڑک رہا ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا. 25 دفعہ ڈیلیسس کرتے ہیں گردے روزانہ ہمارا. ایک ڈیلیسس کی قیمت مارکیٹ کے اندر 5 سے 7,000 روپے. 25 مرتبہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا کام کر رہے ہیں یہ گردے ہمارے روزانہ. یہ فیل ہو جائے کوئی چلا سکتا ہے؟ سوچ بھی سکتا ہے؟ 23,000 دفعہ سانس اندر کرتے ہیں ہمارے پھیپڑے روزانہ, 23,000 دفعہ سانس باہر کرتے ہیں. زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے ہمارے پھیپڑے نہیں چلا سکتی. تو پھر انسان کو تکبر کس چیز کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان کے مقابلے پہ کون تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ اگر رحمان ڈیسیژن کر لے کہ تمہیں تباہ و برباد کرنا ہے, ایک وائرس پوری انسانیت کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے. یہ پلیگ کا مرض جب طاعون کا پھیلتا تھا, ملینز آف پیپل ہلاک ہو جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ؟ آج بھی آئے دن نئے وائرس سامنے آتے رہتے ہیں, اور وہ وائرس اگر ایکٹیویٹ ہو جائیں, انسان کے جسم کے اندر بھی کتنے وائرس موجود ہیں, پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں, اگر ایکٹیویٹ ہو جائیں تو ایک وائرس انسان کی موت کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کے مقابلے پر دن رات میں کون سی ہستی ہے جو ان کو بچا سکتی ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتی میرے بھائیوں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا, کیا ان کے لیے اور خدا ہے جو ہمارے سوا ہے جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا لیں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون,
جن جھوٹے معبودوں کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا ہے وہ تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی تائید ان کو حاصل ہے۔ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، یعنی یہ جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ جی فلاں کوئی بزرگ یا فلاں کوئی آلہہ یا کوئی فلاں بت ہے، اے بھی اللہ دی اطاعت والی کرتے ہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہماری طرف سے کسی کو اذن نہیں ہے، نہ ہماری تائید حاصل ہے کسی کو، اور نہ ہمارے مقابلے پہ آگے کوئی دھونس سے ہم سے بات منوا سکتا ہے، نیور، ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ جو عجیب و غریب قسم کے عقائد اور نظریات ہمارے سب کانٹیننٹ میں پھیلے ہوئے ہیں نا، اور میں کہتا ہوں کہ گمراہی کے لیے زرخیز ترین زمین جو ہے یہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی زمین ہے۔ عجیب و غریب جو مالائی قصے، کہانیاں اور واقعات مشہور کر کے، اور پتہ نہیں کیا عوام الناس کو پاگل کیا ہوتا ہے۔ وہ جی فلاں جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی نے سنبھالا ہوا ہے، نہیں تو سمندر جناب کراچی جڑا جی وہ نیما جی سمندر ہوتے آ جائے، اور بھائی کوئی بزرگ اپنا موتر نہیں روک سکتا، اپنا پیشاب نہیں کو روک سکتا، سمندر روکنا، سمندر کے تو سائنس کا نہیں بزرگوں کو پتا، اللہ یہ کہ کسی کو سائنس آتی ہو۔ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ کوئی بزرگ مرا ہوا بزرگ چھوڑ دے، زندہ بھی کوئی سمندر روک سکتا ہے، اس کو کہ اپنا پیشاب روک کے بتا دے، سمندر تو بہت بڑی شے ہے، کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائیوں، یہ سب گاڈ کا ڈیسیژن ہے، اس کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے، انسان اپنی مدد خود نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن ہستیوں کے بارے میں ان کا زوم ہے یہ نہ اپنی مدد کر سکتی ہیں، نہ اللہ کی طرف سے کوئی تائید حاصل ہے، اللہ کے مقابلے میں یہ کیا کر سکتی ہیں ہستیاں؟ اور آپ اس طرح کی باتیں کریں تو کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کی گستاخی کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں بزرگوں کو کہیں خدا کے لیے اپنی گستاخی کروانا بند کریں، اب آئیں پبلک میں آ کے دکھائیں جو کچھ ہے ان کے پاس، لوگ گستاخی کرنا بند کر دیں گے۔ ہم سارے سوشل میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں، پرنٹ میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں، اور چینلز والوں کو بھی بلا لیتے ہیں، پی بی سی کو، سی این این کو، جیو کو بلا لیتے ہیں، اے آر وائی والوں کو، دنیا والوں کو، ان سب کو بلا لیتے ہیں، بزرگوں کو کہ سامنے آئے، اپنی بے عزتی اتنے عرصے سے کروا رہے ہیں اور خصوصاً میرے ذریعے تو بہت زیادہ کروا رہے ہیں، سامنے آئے اور وہ ساری چیزیں کر کے دکھا دیں جو ان کا زوم ہے۔ سمندر روکنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نہ ہم کو دریا روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 2 جگ جو ہے وہ نمک والے پانی کے پلائیں گے، آپ اپنا پیشاب روک کے بتائیں، چین بھی نہیں کرنی، پھر پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں، اور پھر اس کو کرامات کا اور ان چیزوں کا نام دیا ہوا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ سے ڈر جائیں۔ اور پھر اتنے عجیب و غریب قسم کے واقعات مشہور کیے ہوتے ہیں، جی وہ فلاں بزرگ کے پیچھے نماز پڑھنے گئے، انہاں سجے پاسے سلام پھیریا سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیریا سارے ناظرہ پڑھ گئے، انا للہ انا الیہ راجعون۔ او بزرگ جنہاں نے کہہ رہے ہو نا آپ قرآن کو نہیں جانتا، حافظ ہو گئے، علی بے تے پڑھنے والے، ان کو خود قرآن نہیں آتا، ان کی طرف دائیں طرف سلام پھیر کے کس نے حافظ ہونا ہے، بائیں طرف پھیر کے ناظرہ ہونا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ کتنی بیچارے تگ و دو کے ساتھ آیات یاد کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بار بار ان کو قرات کرنی پڑتی تھی، جبھی تو آپ نے منع فرما دیا تھا کہ امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، وہ بھی سختوں میں پڑھنی ہے۔ وہ کیوں پیچھے قرات کرتے تھے؟ تاکہ یاد ہو جائے۔ مصحف ریٹن فارم میں ہر شخص کے پاس ہوتا نہیں تھا، کاغذ کوئی عام تو نہیں تھا، چمڑوں پر اس طریقے سے اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی آیات چند لوگوں کے پاس ہوتی تھی، باقی تو سارے سن سنا کے یاد کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرواتے تھے، 5 نمازیں جب فرض نہیں ہوئی تھی، یہ تو مدینہ شریف میں فرض ہوئی ہے نا، مکے میں 13 سالہ مکی دور کے اندر صرف قیام اللیل تھا، رات کی نماز ہوتی تھی، نوافل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، آپ اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ان کو یاد آ جائے، ریپیٹ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے پاسے سلام پھیر کے سارے حافظ تھے، کھبے پاسے سارے ناظرہ نہیں بنائے، کوڑ مار دینے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دنیا بقدر ایفٹ ہے میرے بھائیوں، یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو قرآن جبرائیل مجھ پر پڑھ رہے ہیں، مجھ پر نازل ہو رہا ہے، میرے دل پر مجھے یاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ قرآن آپ کو کہیں بھول نہ جائے، ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد کروا دینا، اس کو پڑھا دینا، اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ یہ کون سے بزرگ ہیں جو دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے حافظ، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے ناظرہ، جھوٹ مار دینے، اسی لیے ان جناب بزرگ پیدا ہونے ہی ختم بند ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان قیامت تک بزرگ نہیں ہے پیدا ہونا، یہ میں تمہیں دس دیا،
کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، اب جو جھوٹ آپ بولیں گے اگلے دن مارکیٹ میں آ جائے گا. ابھی دیکھ رہے ہیں مولویوں کے چٹے بٹے کھل کے ویڈیوز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں. ہم تو پہلے کہتے ہیں جناب یہ مولوی آپ کا مال بھی لوٹیں گے، آپ کی عزت بھی لوٹیں گے، جب موقع ملے گا آپ سے جان بھی آپ کی لے لیں گے، اپنی خاطر، اللہ کی خاطر نہیں، اپنی خاطر. تو بچ جائیں مولویوں کے فتنے سے، اپنے آپ کو بچائیں. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ سلوگن اب یہ الاپا جائے کہ اپنے آپ کو جیسے وہ یہ دعائیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو یہ آپ میڈیا کے اوپر چلنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والوں کو مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، امت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اور یہ قصے کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کروا رہے ہیں. بھائی آپ کا دعویٰ ہے دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی، بزرگ لے کے ہے سامنے. اتنی مٹی پلید ہو رہی ہے آج کل بزرگوں کی، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. سامنے ہے، اپنا دفاع کریں آ کے کہ ہم ہیں یہ. اور ہر طرف جھوٹ پھیلایا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ایک واقعہ ہے اور وہ آپ جس شہر میں چلے جائیں آپ کو واقعہ سننے کو ملے گا. جی وہ جی 1965 دی جنگ چ نا جی انڈیا دے جہاز جدوں بم سٹتے سن نا جی تے جناب اے بزرگ قبر تو نکل کے انہوں نے جناب پل بچا لیا سی. تے ہن بزرگ کتنے مر گئے نے؟ ساڈے سارے ملک ہی پورے ختم ہو گئے نے. پورا عراق ختم ہو گیا، پورا افغانستان تباہ و برباد ہو گیا، پورا شام برباد ہو گیا، پاکستان کی بھی کمر ٹوٹ گئی. اب آپ کے بزرگ کدھر مرے ہوئے جو پل بچاتے رہے ہیں؟ اپنی حفاظت کر کے بتائیں. اب تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں، اس طریقے سے نہیں ہوگا. ایفرٹ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے. یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں. ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا. اور وہاں آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی گردنیں کٹی ہیں قتال میں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی ہیں، کان کاٹے گئے ہیں، زبانیں کاٹی گئی ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں. تو آپ کے بزرگوں کے مرتبے صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. وہ سچے لوگ تھے، ان کے بارے میں سچی باتیں چلی. آپ جن بزرگوں کو مان رہے ہیں وہ خود بھی جھوٹے تھے، ان کی واقعات بھی جھوٹے چل رہے ہیں. نہ آپ کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے، نہ سننے والوں کو کہ ان سے پوچھیں گے یہ کیا آپ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسلام کے اوپر، اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں جو اس طرح کی قصے کہانیاں سنا سنا کے اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو دین کی غلط پکچر پیش کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کا پھر مذاق اڑا رہے ہیں. میں تو اب میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ گئے ان صوفیوں کی وجہ سے. اسلام قبول کیا، ان کی حرکتیں دیکھی، انہوں نے کہا یہی کچھ ہم نے کرنا تھا تو ہم ادھر ہی ٹھیک تھے. اسلام ہی چھوڑ گئے، الٹے اسلام کے مخالفین بنے ہوئے ہیں. ابھی تو میں اس ٹاپک کی طرف آ نہیں رہا ہوں ورنہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے غلط ایٹیچیوڈ نے کس طرح اسلام سے متنفر کروایا ہے لوگوں کو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يستطيعون نصر انفسهم، یہ تو اپنے خود حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. ولا هم منا يصحبون، نہ ہماری طرف سے کوئی تائید انہیں حاصل ہے. بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى، بلکہ ہم نے ہی ان کو عیش و عشرت کے لیے اس دنیا کی زندگی میں سامان دیا اور ان کے آباء و اجداد کو حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ جب ان پر عیاشی کرتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو پھر یہ ان کی حالت ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع ہو گئے. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم زمین کی وسعتوں کو گھٹاتے آ رہے ہیں تمام طرف سے ان کے اوپر. افہم الغالبون، تو کیا وہ غالب آئیں گے ہماری تقدیر کے اوپر؟ نہیں. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اللہ تعالیٰ نے ایسا قائم کر دیا تھا کہ ارد گرد کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ الٹا معاہدے کر رہے تھے. اور آہستہ آہستہ زمین کفار مکہ پر تنگ ہوتی چلی گئی. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی شکل میں مسلمانوں کو فتح دی. اور اس کے بعد اسی سال ہی غزوہ حنین ہوا اور پورے عرب کے آپ سمجھ لیں جزیرے کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. اور آئندہ 5 سے 6 سال کے اندر رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی گر گئے، دونوں سپر پاورز. رومن امپائر مسلمانوں کو جزیہ دینے پر مجبور ہوگی اور پرشیا پورے کا پورا مسلمانوں کے پاس آ گیا. تو اس کی طرف پہلے ہی اشارہ ہو گیا کہ ہم ان کے لیے یہ زمین تنگ کرتے آ رہے ہیں. قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی
تم فرما دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينظرون، اور نہیں سنا کرتے بہرے اس پکار کو جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے. یعنی جو بات سننے والا نہیں، اللہ نے اس کو کہہ دیا یہ بہرا ہے. فزیکلی بہرا نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے ہے جیسا سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو شخص مکرا بن کے لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کی نیت نہیں ہے، اب وہ جاگ تو پہلے ہی رہے، اس کی اٹھنے کی نیت ہی نہیں ہے فجر کے وقت، آپ لاکھ اس کو ہلاتے جائیں وہ کبھی نہیں اٹھے گا، وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جان بوجھ کر بہرے بنے ہوئے ہیں، آپ انہیں چاہے عذاب سے ڈراتے رہیں، یہ آپ کی بات پہ جاگنے والے نہیں ہیں. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کے عذاب کا ایک ہی جھونکا انہیں چھو جائے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو یہ ضرور کہنا شروع کر دیں گے ہائے افسوس، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے. یعنی ایک پھیرا لگے کہنا نا، ایک پھیرا لگے گا دوزخ دا، پھر تو جنت ٹر جانا. ہمارا ایک پھیرا لگیا نا، انہوں لگ پتا جانا ہے انہوں ایک پھیرے سے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھ دیں گے صحیح تولنے والے ترازو قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوا نیک یا برا، ہم اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر حاضر کر دیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کو کافی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی اور روشن چیز یعنی کتاب و ذکر اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے عطا فرمائی تھی، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات کی شکل میں. الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. وہم من الساعۃ مشفقون، وہ ہر وقت قیامت سے ترساں رہتے ہیں. ان کے لیے ہے اصل میں نصیحت. یہاں تقوی کی ڈیفینیشن بھی آئی ہے، وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ، متقین کون ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے. یعنی جنہوں نے ایک دفعہ انٹلیکچوئل ڈیسیژن کیا کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کر لیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہے اصل میں متقی. متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ داڑھی پگڑی نمازیں، نہیں، یہ بعد کی سٹیج ہے. اصل میں ڈر جانے والا وہ ہے جسے یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری مرضی کے بغیر جس نے مجھے پیدا کر دیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے مبارک ذکر اور نصیحت، یعنی قرآن کے بارے میں اب ذکر آ رہا ہے جو ہم نے نازل فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو اے کافرو؟ تمہاری نصیحت کے لیے یہ چیز نازل ہوئی تھی. اب بھائیو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 52 سے آن ورڈ قرآن حکیم کا ایک اور اہم ترین واقعہ اور بڑا دلچسپ واقعہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے. اور یہ چند مشہور واقعات میں سے ہے قرآن حکیم کے، لیکن اس کے اندر عبرت اور اصلاح کے کتنے پہلو موجود ہیں. خصوصاً آج کل جو گمراہی پھیل چکی ہے مسلمانوں کے اندر، پرٹیکولرلی عقیدہ توحید کے حوالے سے، اس کانٹیکسٹ میں اصلاح کے لیے یہ بڑا اہم ترین واقعہ ہے. اور اس واقعے سے جو ساتھ ساتھ رہنمائی کے اصول ملیں گے میں چھوٹے چھوٹے ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا. یونیورسل ٹروتھس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آج سے بہت پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے بہت پہلے، تقریباً 3500 سال پہلے، رشد عطا فرمائی تھی، ہدایت عطا فرمائی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بلٹ ان عقیدہ توحید ان کی جبلت میں پیشن کے ساتھ داخل کر دیا تھا. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو روح ہم نے پیدا کی تھی نا، ہم نے ہی پیدا کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی زبردست نیچر والے انسان تھے کہ ان کی گھٹی کے اندر توحید جو ہے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت ڈال دی تھی. اور وہ توحید اس طرح
جاگزی تھی ان کے سینے میں کہ وہ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی نہیں گھبراتے تھے. حق کے مقابلے پر جو لوگ آتے تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کبھی نہیں گھبراتے تھے. اذ قال لابی، جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے. اب یہ ابی اور والد کا بھی بہت زیادہ جھگڑا پایا جاتا ہے، میں اس کو یہاں پہ سکپ کر رہا ہوں. بس ابی کا ترجمہ باپ ہی بنتا ہے، چاہے وہ چچا ہوں یا والد ہوں، اس سے قطع نظر. اصل میں جو ہے وہ اس سے مورل لیسن لینا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس پیشن کے ساتھ حق کی آواز بلند کی. آج ہمیں بھی رول ماڈل کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ کو حیرانگی ہوگی، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ دعوت دیتا ہوا تھک جائے اور اس کے مخالفین حق بات قبول نہ کریں، تو اس کی ڈھارس بنانے کے لیے اگر کوئی پرسنالٹی ہے رول ماڈل کے طور پر تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کے آخری رکوع میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے، وہ اپنی ذات کے اندر پوری امت تھے. کوئی لوگ ان پر ایمان نہیں لے کے آئے سوائے ان کی بیوی بچوں کے اور ایک لوط علیہ السلام کے. کوانٹیٹیو وائز ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کوانٹٹی ایتھینٹسٹی نہیں ہے، کوالٹی ایتھینٹسٹی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو اس نبی پر ایمان لایا ہو. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ قومیں ناکام ہوئی، نبی تو کامیاب ہوئے. آج بھی آپ حق آواز بلند کریں چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے، اکیلے امت بن کے کھڑے ہو جائیں. تو سورۃ النحل کے آخری رکوع میں آیا تھا، اسی کانٹیکسٹ میں نے مسئلہ نمبر 125 ریکارڈ کروا دیا تھا. سورۃ النحل کے آخری رکوع کے کانٹیکسٹ میں ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام کے طور پر کس طریقے سے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کس پیشن کے ساتھ اپنے مخالفین کو للکارا. اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں بنائی ہوئی ہیں جن کی تم ہر وقت پوجا پاٹ کرتے رہتے ہو، ان کے اوپر اعتکاف اور دھیان رکھ کے مراقبہ کر کے ان بتوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہو، یہ کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں؟ اب اس کے جواب میں کوئی علمی دلیل ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ ہمارے پاس سند ہے، دیکھو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، اس میں یہ سند نازل ہوئی ہے. لیکن جب کتاب کی باتیں نہ ہوں، جب آپ کو قرآن حکیم سے حوالہ دیا جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حوالہ دیا جائے، اور آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ہمارے بزرگ بابے یہی کرتے آئے ہیں، یہ جواب آپ کو ملے اگر، تو پریشانی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کی ملت کی پیروی ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان کو بھی یہی جواب ملا، اور وہ آپ دیکھ لیجیے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے آباء و اجداد بزرگ بابوں کو ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اسی تو شروع تو انج کرنے ہیں، ہمارے بزرگ تو شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں، یہ آپ نے کون سی نئی بات نکال لی ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی نا صحیح پیشن کے ساتھ بات کی. اب ہونا چاہیے تھا نا، اب اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کو پازیٹیولی سمجھانا چاہیے تھا نا. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ ذرا پازیٹیولی سمجھائیں، ہم کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. وہ مثال دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت کے لیے گئے فرعون کے پاس، اللہ نے کہا نرمی سے بات کرنا. آگے سے فرعون نے کہا کہ بتاؤ کہ ہمارے آباء و اجداد کا کیا بنے گا. پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کے پاس تمہارے آباء و اجداد کا علم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. یعنی اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ وہ بھی گمراہی کی موت مر گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ ایسا معاملہ کر دیتے کوئی. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ امت ابراہیمی، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی پیٹرن پہ ہے. یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس حوالے سے. الحق مر، حق کڑوا ہے، سننے میں بھی اور سنانے میں بھی بڑا مشکل کام ہے. تو ہم ہیں ابراہیمی، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال نہ دیں. ہم ابراہیمی، ہمیں ابراہیم کی مثال دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے مخالفین نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بزرگ بابوں کو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے آج کے دور کے اعتبار سے، تو سانو بخاری مسلم تو حدیثاں پہ دسنا ہے آج کے دور کے اعتبار سے. بالکل سیم چیز ہے، انالوجی تو وہی بنے گی نا.
تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اکیلے خدا کی دعوت بلند کی تو ان کے مخالفین نے کہا ہم نے اب تو اپنے بزرگ بابوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر پایا ہے، اب ہونا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام ذرا پازیٹیولی ڈیل کرتے ہیں، تک انہوں نے کیتا کیا ہے، کیسا ٹیکا لایا ابراہیم علیہ السلام نے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی شک ہی نہیں ہے تم سب کے سب، میرا باپ بھی اور پوری قوم بھی، وآباؤکم تمہارے سارے بزرگ بابے، فی ضلال مبین بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر تھے. یہ پازیٹیو دعوت. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اور ہم اس کی غلطی کتاب و سنت کے دلائل پر نکالتے ہیں اور آگے وہ ہمیں حوالہ دیتا ہے کہ جی احمد بریلوی صاحب یہ لکھ کے گئے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے، اور کوئی کہتا ہے جی امام ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے، اور کوئی کہتا ہے جی ساجد نقوی صاحب یہ فرماتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی ساجد میر صاحب یہ فرماتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے حافظ سعید صاحب یہ فرماتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی الیاس قادری صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور کوئی کہتا ہے جی طارق جمیل صاحب یہ فرماتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے ان کے مقابلے پر؟ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم سب کے سب، تمہارے بزرگ بابے بھی کھلی گمراہی پر تھے. اس کیس میں یعنی ہم کو کیٹیگوریکل ڈیسیژن نہیں کہہ رہے، اس کیس میں بزرگ بابوں کا حوالہ نہ دو، علمی دلائل کے ساتھ اپنی بات سامنے رکھو. اور میں نے اسی کے لیے ایک ٹرم بھی ڈیوائز کر دی ہے، سنی اور ٹنی کا فرق. ایک بکش مسلمان ہے جو کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر چلتا ہے، جس کو آپ دلائل پیش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، وہ ہو گیا سنی. اور ایک ہے سنا کے سنی، کوئی دلیل نہیں، وہ سنی ہو گیا، ٹن ہو گیا جنہوں کہتے ہیں اسٹیگنیشن کنڈیشن میں. اس کو میں نے نام دیا ہے نان بکش بلائنڈ مسلم ٹنی. تو بھائی سنی بڑھو، ٹنی نہ بڑھو. اب یہ یہاں پر بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھی سارے ہی ٹنی ہو، تو اسی لیے تمہارے بزرگ بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. انہوں نے پوچھا کیا تم ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے ہو اے ابراہیم؟ اب ان کا دماغ ذرا کھلا نا جب اتنی سخت بات سنی. کوئی اتنی سخت بات ابراہیم کر رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ بھی اور اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی ہے اگر اچھی بات تو ہمیں بتاؤ. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دسو جو دسی دی ہے مندے کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں بھی کہتے ہیں جناب کوئی شے ہے تو کاٹ کے دسو، جو کاٹ کے دس دینا مندے کوئی نہیں. تو یہ بڑا ماننے والے لوگ تو کوئی اور ہوتے ہیں، دیکھ کے ماننا، بات کو ایکسپٹ کر لینا بڑا مشکل کام ہے. تو انہوں نے بھی بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ ہے کوئی حدیث بخاری مسلم تو کاٹ کے دسو سانو جناب. ام انتم من اللاعبین، کہیں آپ ہمارے ساتھ دل لگی تو نہیں کر رہے؟ یعنی ہمیں بھی لوگ کہہ رہے تھے واقعی یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں نہیں بتایا تھا. اور بھائی کوئی دل لگی نہیں کر رہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی دل لگی نہیں کر رہا ہوں. اب یہ سنو، قال بل ربکم رب السماوات والارض. وہ فرمانے لگے میں کوئی دل لگی نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا رب تو ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا رب ہے. الذی فطرہن، جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، کریشن ایکس نہیلو کی، عدم محض سے وجود بخشا اس پوری کائنات کو. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس سچائی کے اوپر سب سے پہلے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تمہارے سارے جھوٹے خدا ہیں، اصل خدا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے اس ٹائم جوانی جوش پہ توحید کا جذبہ دل کے اندر امڑ آیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ضرور بندوبست کروں گا تمہارے ان بتوں کا، بعد ان تولوا مدبرین، جب کہ تم یہاں سے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے. وہ باقی جگہ آتا ہے پھر قرآن حکیم میں، وہ کسی اپنے اینول گیدرنگ میں گئے ہوئے تھے، یعنی وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر چلے گئے. پورے وہ کوئی اینول گیدرنگ ہوتی تھی جس میں پوری قوم جو ہے وہ اپنے علاقے سے نکل کے کہیں اور پر جمع ہوتی تھی، کہیں کسی میدان میں، اور وہاں پہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ اپنا کوئی عذر پیش کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رک گئے اور انہوں نے کہا اب موقع غنیمت ہے کہ ان کے ساتھ کام ڈال دیا جائے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. پس ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں اس معاملے میں. یعنی انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کے، جو ہمیں پھر
ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ جو کلہاڑا تھا نا توڑنے والا، وہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا، اس کو سلامت رہنے دیا، ساروں کو توڑ دیا، اس کو سلامت، کیونکہ اب انہوں نے ان کے ساتھ انٹلیکچولی ان کو بات سمجھانی تھی، تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ اختیار کیا، سارے بت توڑ دیے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب وہ واپس آئے سارے بت ٹوٹے ہوئے دیکھے، انہوں نے کہا کس نے ہمارے آلہہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، وہ تو بڑا ہی ظالم ہے۔ حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر غور و تفکر کرتے کہ جو بت اپنی حفاظت ہماری غیر موجودگی میں نہیں کر سکے، انہوں نے ہماری کیا حفاظت کرنی ہے۔ یہاں پر بھی عجیب و غریب لوگوں نے قصے کہانیاں جناب مشہور کیے ہوتے ہیں، جی فلاں جناب بزرگ کے مزار کے اوپر جناب ادھر جناب کوئی چلا جائے تو کوئی شے ادھر چک لیتے انا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک وہ شیشم کی ٹالی والا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا جی، وہ ٹالی نہیں پنن دے۔ تو اس قسم کی باتیں لوگوں نے مشہور کر دی ہوئی ہیں میرے بھائی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اب میڈیا کی برکت سے قیامت تک انشاءاللہ یہ سارے جو ڈھونگ رچائے ہوئے تھے نا انہوں نے، اب یہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کی برکت سے ننگے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب کوئی بزرگ اس طرح کا جو یہ دعوے کرتے تھے جھوٹے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں دکھا سکے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ کہ ہے ہی پہلے بھی ساری جھوٹی باتیں تھیں، ورنہ یہ اب بزرگ، اب تو ضرورت تھی بزرگوں کی، عراق کو بچاتے، شام کو بچاتے، فلسطین کو بچاتے، افغانستان کو بچاتے، پاکستان کو بچاتے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ بزرگوں کے اپنے مزارات کے اوپر آ کے بم مار کے چلے جاتے ہیں، بزرگ تو اپنی حفاظت نہیں کر سک رہے۔ اور پھر یہاں پر اگلے دن جناب وہ مجھے میسج آیا جی تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے، اور جناب وہ پریس کلب کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا تحفظ اولیاء کانفرنس، یعنی اولیاء کی حفاظت ہوں تسی کرنی ہے۔ پہلے تسی کہتے سو بزرگ ساڑی حفاظت کر دینے، اب اولیاء اللہ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، ان کے مزارات کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ بزرگ جو اپنا مزار نہیں بچا سک رہے، ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ پھر میں نے ان کو کہا میرے بھائی یہ آپ جو احتجاج پریس کلب کے باہر کر رہے ہیں نا، یہ بزرگوں کی مزاروں کے باہر جا کے کریں، کہ اتنے نذرانے چڑھائے آپ کے درباروں کے اوپر، تسی اپنے مزار کی حفاظت نہیں کر سکے، اللہ لو کتنے ستے سو، مطلب ان سے احتجاج کریں نا۔ آپ پریس کلب والوں سے کیوں احتجاج کرتے ہیں، جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے گورنمنٹ سے احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ بزرگوں سے کریں جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ تھا یہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے۔ سب جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کیا، سارے بت توڑ دیے، یعنی آج کے دربار پہ آپ سمجھے کہ آج کے حساب سے سارے دربار انہوں نے توڑ کے تو ایک بڑے دربار کے اوپر جا کے تو وہ کلہاڑا رکھ دیا، بلڈوزر جا کے ہوتے کھلا دیتا انہوں نے۔ قالوا سمعنا، اب انہوں نے کہا یہ بڑا ظالم ہے جس نے بھی ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، جس نے مزار گرائے نے، بڑا ظالم ہے بت جنہیں توڑے نے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو یہاں سنا تھا، ایک کالی داڑھی والا نوجوان، ایک نوجوان کو سنا تھا، وہ ہمارے بزرگوں کا بڑی بدتمیزی سے ذکر کرتا تھا۔ یہ دیکھنے سیم الفاظ موجود ہے، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ سیم اینالوجی، یہ پوری اس فیز سے مجھے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ایک علی منڈا بیٹھے ہیں ساڑھے بزرگوں کا بڑے برائی نہ ذکر کرتا ہے، سیم وہی اینالوجی ہے۔ آج بھی جو ابراہیمی ہوگا نا اس کو انہی فیزز کے ساتھ گزرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ بڑے برے انداز سے ہمارے ان بتوں کا بزرگوں کا ذکر کرتا تھا۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، تو کہنے لگے تو اسے پکڑ کر لاؤ تاکہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کے متعلق کوئی شہادت دے سکے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو ان ساروں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ، ان جھوٹے خداؤں آلہہ کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے، یہ سارے بت تو نے توڑ دیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا۔ توریہ کو آپ سمجھ رہے ہیں، توریہ یہ ہے کہ آپ بات سچی کر رہے ہوں لیکن سننے والے کو کچھ اور سمجھ آئے اور آپ کچھ اور کر رہے ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، یعنی جس بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا تھا نا اس کی طرف توریہ کیا، کہ ان کو یہ لگا کہ یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے بت نے باقی بت توڑ دیے ہیں، ان کو بھی پتا اس نے کہاں سے توڑنے ہیں، اور دل میں یہ نیت کی کہ وہ بڑے سے مراد اپنے آپ کو لے رہے تھے، یعنی کسی ایسے نے ان کو توڑا ہے جو ان سے طاقت میں بڑا ہے، یعنی میں۔ تو یہ ایک جملہ مبہم تھا، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ یہ مشکل اور پریشانی میں
فتنوں سے بچنے کے لیے اس طرح کا توریہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا جب دونوں طرف اس کا معنی نکلتا ہو. ویسے ہی مولوی تو بہت زیادہ توریہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی یہ یعنی سرشت میں توریہ شامل ہے, اور وہ اس طرح کے توریہ جو ہیں وہ کبھی تقیہ کے نام پر کر لیتے ہیں, کبھی توریہ کے نام کے اوپر. یہ عادتاً یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جس طرح وہ فیصل آباد میں ایک بریلوی عالم دین تھے, وہ بالکل پھر پرٹیکولر ان کا نام نہیں میں لیتا, بہرحال وہ جن لوگوں سے انہوں نے ملنا نہیں ہوتا تھا نا, تو انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا. تو جب کوئی فون آیا تو وہ کہتے تھے اپنے اسسٹنٹ کو انہوں کو لاہور گئے نے. تو اب وہ فیصلہ مطلب اس وقت لینڈ لائن, اب تو خیر مولوی صاحب واش روم میں بھی ہوں وہاں پہ بھی موبائل فون بول پڑے گا. اب تو مسئلہ موبائل فون کا ہی, میں کچھ پرانی بات کر رہا ہوں. اب کوئی نئے طور انہوں نے نکال لیے ہوں گے. تو بہرحال انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا تاکہ جھوٹ سے بھی بچنا پڑے. اس طرح یہ باقاعدہ توریے خود کرتے ہیں علماء, اور ان کی زیادہ تر زندگی اسی سے ہی بلٹ اپ ہوئی ہوتی ہے, اور دلائل ان کے پاس یہ ہوتے ہیں. توریہ بالکل ایز اے لاسٹ ریزارٹ, کبھی زندگی موت کی کشمکش بن جائے یا بہت بڑا کوئی ایشو بن جائے فتنے کا, اس وقت توریہ کیا جا سکتا ہے. یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا. لہٰذا اس حوالے سے میں نے ایک پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 88A اور 88B, عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. اس میں بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 دفعہ توریہ کیا. ان میں سے ایک موقع یہ تھا, باقی میں نے 2 مواقع بتائے. اس حدیث پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا, خصوصاً مولانا مودودی رحمہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے اپنی عقیدت کے اظہار میں غلو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ روایتوں سے انبیاء کی توہین اور تنقیص ہوتی ہے, لہٰذا ان روایتوں کو ماننے پہ ہم مجبور نہیں ہیں, ہمیں نبیوں کی عصمت کے کانٹیکسٹ میں ان روایتوں کو مردود قرار دے دینا چاہیے. بہرحال میری اپروچ یہ ہے کہ ان روایتوں کا اگر انٹلیکچوئل جواب دیا جا سکتا ہے تو ہم دیں, ان روایتوں کو ایکسیپٹ کریں, اور ان کا اگر جواب دیا جا سکتا ہے, اس طرح کی تو کئی چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں جن کی ہم تعویل کرتے ہیں اور ان باتوں کا جواب دیتے ہیں علمی دلائل کے ذریعے. میں اکثر اوقات ایسی چیزیں اپنی تفسیر کلاس میں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں کہ اگر یہی بات حدیث میں آئی ہوتی تو لوگ کہتے جناب یہ تو جناب عقل کے اوپر نہیں ٹھہرتی, یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن حکیم میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں جن کا میں نے ذکر کبھی کیا ہے. کل کو کوئی کہہ جی اب یہ جو 2 کووں کی لڑائی ہوئی, ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا جو سورۃ المائدہ میں آتا ہے, پھر اس نے اس کی لاش کھو دی اور اپنے بھائی کو دفنا دیا قابیل اور حابیل کے واقعے کے کانٹیکسٹ میں. تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کوے قبر کھود کے دفناتے ہیں اور دوسرے کوے کو, تو ہم اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یار یہ ایک پرٹیکولر واقعہ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک سکھانے کے لیے معاملہ کیا, ہم اس کی کتنی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اس طریقے سے سب سے بڑا واقعہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الکہف میں ہے, اس کی کتنی تعویلات بیان کرنی پڑتی ہیں اس کو اسٹیبلش کر. اور ایک منکرین حدیث میں سے ایک شخص تھا, میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر یہ واقعہ بخاری میں ہوتا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ, تم مانتے؟ وہ کہتا میں کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں, عقل میں پورا ہی نہیں آتا. تو چونکہ قرآن میں آ گئے تو ماننا پڑتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اسی طریقے سے اگر قرآن میں صحیح الاسناد احادیث کے اندر کوئی چیز آتی ہے, الا یہ کہ بہت بڑا بلنڈر نہ ہو جائے جس میں تنقیص رسالت والا معاملہ نہ ہو جائے اور اس کی کوئی تعویل ممکن نہ ہو, پھر الگ بات ہے. اور اس حوالے سے بھی اگر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے, ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن اصلاح کا دروازہ کھلا ہے, اختلاف رائے تو ہم کریں گے. تو مسئلہ نمبر 88A اور 88B, عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے جو 3 توریہ یا 3 ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک انداز کے جھوٹ جو توریہ کی فارم میں تھے, جو قابل گرفت نہیں ہے, اس کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ایڈریس کر دیا ہے, یہاں پر محل نہیں ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم, بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا. وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بڑے بت نے کیا ہوگا, اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے یعنی میں ان کا بڑا, ان سے زیادہ طاقتور جس نے ان کے ساتھ کام ڈال دیا ہے. کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, تو یہ وہ سامنے موجود ہے, اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. یعنی جو بت ٹوٹ گئے ہیں ان سے بھی پوچھو کہ تو نے مارے ہے حضرت صاحب, تو جڑا بڑے حضرت صاحب نے انہوں پوچھو کہ تسی تے نہیں نہ کام پایا, پوچھو. قال فرجعوا الى انفسهم, تو لاجواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنا شروع کر دیا. اب ان کو پتا تھا کیا جواب دیں اس کا. فقالوا انکم انتم الظالمون, انہوں نے کہا نہیں ظالم تو ہی ہے ابراہیم, تو ہی کام پایا ہے. یعنی اب وہ اصل میں تو یہ بات مان گئے کہ ایک بت دوسرے بت کو کیسے توڑ سکتا ہے,
اور ان بتوں سے ہم کیا پوچھیں تو نے یہ کام کیا ہے، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کیا یا جس طریقے سے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو گئے اپنی گمراہی میں، بجائے یہ کہ وہ سبق حاصل کرتے پھر وہ اپنے سروں کو انہوں نے جھکا لیا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور پھر کہنے لگے، یعنی دل ہی دل کے اندر وہ کہنے لگے یا انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ تجھے تو معلوم ہے خوب کہ یہ باتیں تو نہیں کرتے ہیں بت، بزرگ بول تو نہیں سکتے نا، تو ہم سے پتہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں جناب کہ ہمیں لے جائیں. آپ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ کشف القبور قبر سے باہر نکل آتے ہیں، تو ہم آپ میڈیا لے کے چلتے ہیں، ذرا دسو کہڑے بزرگ باہر کٹ کے دسو ساڑھے سامنے. پھر میڈیا کے سامنے ان لوگوں نے بھی کہنا ہے تو ہم پتہ ہے جناب ان تنی کو نہیں کر سکتا نا، جڑا مر جائے ایک بار. زندہ آدمی اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے؟ تو جب بزرگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے کپڑے کیوں اتارتے ہیں آپ؟ نالا بھی کھول دیو، قمیض بھی لان دیو، کفن دین دیو. زندہ آدمی تے اپنی ناڑا نہیں کھوڑن دیتا. خدا کے لیے ڈر جائیں اللہ سے. وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا سے ان کا کوچ ہو چکا ہے. اب جو مر چکا، اسی سورۃ الانبیاء کی 95 نمبر آیت میں آئے گا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو حرام ہے اس کے لیے کہ وہ دنیا میں واپس آ جائے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، نیور. اچھا، اب انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا تم خوب جانتے ہو یہ بول تو نہیں سکتے. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. یہ اب یونیورسل ٹروتھ انہوں نے بول دیا جس کے لیے انہوں نے یہ پورے کی پوری پلاننگ کی تھی. کہا اے نادانو تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، یعنی جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہیں کہاں سے نفع نقصان انہیں دینا ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. اے دوسرا فتویٰ ہے جے، اے ابراہیمی اپروچ ہے جی، پازیٹیو انداز میں کریں. اے پازیٹیو انداز ہے. اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر اور ان ہستیوں کے اوپر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میں بھی کہتا ہوں تف ہے ان کے اوپر، ان فرقوں کے اوپر اور ان فرقوں کے بزرگوں کے اوپر کہ جب ہم ان کی غلطیاں کتاب و سنت سے بتاتے ہیں اور یہ لوگ ماننے کے لیے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں تف ہے تم پر. ابراہیمی ہے. اب اس کے جواب میں وہی کچھ ہوتا ہے، یعنی مجھے بھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں نا. اب یہاں پہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو کیا دھمکی دی ہے، اور پھر انہوں نے دھمکی ایگزیکیوٹ بھی کی. قالوا حرقوه، کہا سب نے یک زبان ہو کر کہ اسے جلا ڈالو. وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے بزرگوں کی. یعنی بزرگوں نے تہاڈی مدد کوئی نہیں کرنی، اور بزرگاں دی مزار ہی بچا لو تسی، ان بتوں کو آپ بچا لیں، ان کی مدد کرو، بزرگوں کی مدد کرو اور یہ ابراہیم سے جان چھڑا لو. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. یعنی بجائے کہ نویں بت بناؤ، پہلے بھائی جی ابراہیم دا بندوبست کرو، ورنہ تے پھر پان دے گا. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو پھر آگ میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معجزانہ طور پر یہ معاملہ ہوا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ ٹھنڈی برف ہو جا، بلکہ سلامتی بن جا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. وارادوا بہ کیدا، اور انہوں نے ابراہیم کو تکلیف پہنچانے کے لیے چال چلی. فجعلناہم الاخسرین، لیکن ہم نے ان کو ہی ناکام کر دیا. ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام. یہاں سے اندازہ ہو گیا آپ کو، ایک لوط ہی ان پر ایمان لے کر آئے تھے یا ان کی بیوی بچے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے ایک لوط ان پر ایمان لے کر آئے، ان کو بھی اللہ نے پیغمبر بنا دیا. ہم نے ان کو اور لوط کو نجات دے دی اس بابرکت زمین کی طرف، یعنی شام کی سرزمین کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا مسکن بھی بنایا اور ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی زرخیز زمین تھی وہ. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمائے. وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نافلہ ان کا پوتا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی زندگی میں یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کے سب کو ہم نے نیکوکار بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان سب کو بنایا پیشوا لوگوں کے لیے کہ ہمارے حکم سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان سب کو وحی کی اچھے کام کرنے کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے کی. یعنی یہ بزرگ تھے تو وہ خالی نام کے بزرگ نہیں تھے، یہ انبیاء
واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹو تھے، نیک اعمال کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے. یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکومت بھی عطا فرمائی اور علم بھی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ اور ہم نے ان کو اس بستی سے، سمود اور عمورہ کی بستیوں سے نجات دی جو بڑے خبیث کام کیا کرتے تھے، گندے کام، یعنی ہومو سیکچولیٹی ان کے اندر پائی جاتی تھی، لواطت کا عمل جس کو کہا جاتا ہے. اور اس میں لواطت کی چونکہ اب ٹرم ڈیوائز ہو چکی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑی گستاخی ہے، آپ لواطت بول دیتے ہیں. یہ لوط علیہ السلام کا نام آتا ہے، لوط علیہ السلام کا نام نہیں ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، قوم لوط کا. تو اس حوالے سے الگ سے میری گفتگو بھی ہے مسئلہ نمبر 81 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، لوط علیہ السلام کی قوم کے جو برا فعل ہے اور اس میں کتاب و سنت کے اندر کیا دلائل موجود ہیں اس کو کنڈیم کرنے کے اس حوالے سے. انہم کانوا قوما سوء فاسقین بے شک وہ قوم بڑی ہی ناہنجار تھی اور فسق کرنے والے تھے. وادخلناہ فی رحمتنا اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کی 2 بیٹیاں جو ایمان لے آئیں ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. انہ من الصالحین بے شک لوط علیہ السلام ہمارے نیکوکار بندوں میں سے تھے. تو یہ لوط علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ مکمل ہوا. اب انشاءاللہ نوح علیہ السلام اور باقی پیغمبروں کا ذکر اگلی کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.